کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے صلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز اور محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں دین کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اور شریعت کو تازگی بخشنے کے لیے ایسے افراد تیار کیے، ایسی جماعتیں اللہ نے بنائی، قدرتی طور پر ایسے اسباب مہیا ہوتے گئے جس کے ذریعے بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سے افراد دنیا میں کھڑے ہو کر اسلامی اور دینی تہذیب، تعلیم اور تربیت کے ذریعے پوری قوم کی صحیح رہنمائی میں لگ گئے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک امت میں کچھ سالوں کے بعد زوال بھی آیا، اور اس زوال کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی کاوشوں، اپنی کوششوں، اپنی محنتوں کے ذریعے دین کو پھر زندگی بخشی، تازگی بخشی، اور اس روحانیت کو پھر عروج بخشا جس میں ایک مسلمان، ایک مسلم معاشرہ اپنے اسلامی پہچان اور اسلامی تمدن کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 14 صدیوں میں مسلمانوں پر زوال نہیں آیا، یا مسلمانوں میں دین سے دوری نہیں پیدا ہوئی۔ دین سے دوری بھی ہوئی، عیش پرستی بھی آئی، غافل بھی ہوئے، تباہ بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے، لیکن پھر اسی تباہی اور بربادی سے اس دور کے وہی مسلمان پھر اٹھ کھڑے ہوئے، چوٹ کھائی، اور اس چوٹ کے کھانے کے بعد پھر انہیں ہوش آیا، اور پھر انہی کے درمیان سے علماء، صلحاء، اللہ کے برگزیدہ بندے پیدا ہوئے۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے، ایک صدی نہیں گزری تھی مسلمانوں کے اوپر، اور خلافت راشدہ کا زمانہ ابھی ختم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں بادشاہیت کا تصور شروع ہو گیا، اور پھر دولت کی ریل پیل ہونے لگی، اور جن مسلمانوں کے یہاں 20-25 سال پہلے غربت کا دورہ تھا، جن کا معیار زندگی بہت پست تھی، لیکن چند ہی سالوں کے بعد جب ان کے یہاں خوشحالی پیدا ہوئی اور ملک فتح ہوتے چلے گئے، تو جب دولت آتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس دولت کے ساتھ خیر ہی خیر آئے، بلکہ دولت کے ساتھ شر بھی آتا ہے۔ ہر دولت اپنے ساتھ خیر لے کر نہیں آئی۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دولت کی فراوانی بھی ہو اور خیر اور نیکی
کا ماحول بھی ہو۔ تو جب ان چیزوں کی بہتات ہوئی تو مسلمانوں کے اندر دینی اعتبار سے زوال شروع ہوا، قتل و غارت گریاں بھی ہوئی، مسلمانوں کے اندر سے دینی تہذیب ختم ہوتی گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز بھی پیدا ہوئے، اور عمر ابن عبد العزیز نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور ان کے دور میں ہر طرف اسلامی عدل، انصاف کی جھلک نظر آنے لگی۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ ظلمت کے ساتھ پھر نور کی ابتدا ہوتی ہے۔ ظلمت کے گھٹاؤں میں اور ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نور اور علم نظر آتا ہے، اور پھر اس علم اور نور کی وجہ سے مسلمانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر آپ اس تناظر میں اس 14ویں صدی اور 15ویں صدی کا یہ زمانہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر سے، یعنی ہندوستان سے، مسلمانوں نے ایسی تحریکیں شروع کی اور ایسے جماعتیں یہاں پر کھڑی ہوئی جن کے ذریعے نہ صرف اس ملک کے اندر دینی مزاج بنا، بلکہ اس ملک کے علاوہ بر صغیر اور بر اعظم میں اور یورپ اور افریقہ کے جنگلوں تک یہاں کے لوگ گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین پر کھڑا کیا۔ انہوں نے شراب خانوں سے مسلمانوں کو نکال کر مسجدوں میں لائے۔ یہیں سے وہ جماعتیں کھڑی ہوئی جنہوں نے ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے اجالے کا راستہ دکھایا۔ انہی جماعتوں میں ایک جماعت تبلیغی جماعت ہے جس کے ذریعے اس ملک کے عام مسلمانوں میں دینی بیداری شروع ہوئی۔ اس ملک کے عام مسلمان دیندار بن گئے، بے نمازی نمازی بن گئے، میخانوں سے نکل کر مسلمان تہجد گزار بنتے چلے گئے، اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر نشوں میں دھت رہ کے اور کالا بازاری میں اور گندے ماحول میں رہ کر جنہوں نے اپنے گھروں کے ماحول کو پراگندہ کر رکھا تھا، جو اپنی بیویوں کی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں تھے اور گھروں کے اندر اپنے فتنے کے ذریعے پورے ماحول کو گندا اور پراگندہ کر رکھا تھا، یہی وہ تبلیغی جماعت ہے جس نے اپنے گشتوں کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے اور اپنی محنتوں کے ذریعے انہوں نے ان مسلمانوں کو ان کے ایمان کی یاد دلائی، ان کے اندر ایمانی اور اسلامی شمع کو روشن کیا۔ اس بجھتے ہوئے چراغ کو انہوں نے لو لگایا اور ایک بجھتا ہوا چراغ ایک روشن شمع کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے مسلمانوں کے اندر ہی خدمت کا کام کیا۔ یہ سچ بات ہے کہ اس جماعت نے غیر مسلموں میں کام نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں اصلاحی کام کیے۔ ان کے ذریعے نہ جانے کتنے نشیڑی اور شرابی اور پاپی تہجد گزار بنتے چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگ جو لوگوں کے حقوق پہچانتے نہیں تھے انہوں نے اپنے بیویوں کے، بچوں کے حقوق پہچانے، جھوٹ بولنے والے سچے ہو گئے، خیانت دار امین بن گئے، اور ایک مسلمانوں میں اصلاح کا کام اس جماعت نے کیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے مزدوروں کو کھڑا کیا اور اپنے کام پہ لگایا، بیگاری کو ختم کیا اور اپنے مشن پہ لگایا۔ اس جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
جو شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ الہند کون ہے. یہ شیخ الہند وہ ہیں جنہوں نے مالٹا کی جیل میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے وہاں کی صعوبتیں برداشت کی اور انگریزوں نے انہیں مالٹا کے جیل میں رکھا اور ان پر مظالم برسائے. اسی شیخ الہند کی کے شاگردوں کی جماعت میں ایک فرد مولانا الیاس بھی ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا. میوات سے اس کام کی ابتدا ہوئی لیکن یہ کام رفتہ رفتہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کام کو پہچانا گیا اور جانا گیا. اس کام کے کرنے والے آپ سے چندہ نہیں مانگتے ہیں, آپ سے تعاون نہیں مانگتے ہیں, آپ کے پیسوں پہ یہ نہیں جیتے ہیں. ان کو مسلمانوں سے پیسے نہیں چاہیے, ان کو مسلمانوں سے چندہ نہیں چاہیے, ان کے پاس نہ کوئی باہر کی فنڈنگ ہوتی ہے, بلکہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر اپنی شب و روز کی محنت سے چند پیسے جو اکٹھا کرتے ہیں اسی میں کچھ پیسے اللہ کے راستے کے لیے نکالتے ہیں یا اپنی جان لے کر نکلتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں یا اپنے دینی کام کے لیے کسی سے چندے نہیں کرتے. آپ کو تعجب ہونا چاہیے, اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو مدارس ہیں یہ مسجدیں چندے سے بنتی ہیں, یہ مدارس چندے سے چلتے ہیں, یہ جو مکاتب ہیں یہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. لیکن تبلیغی جماعت دنیا کی واحد وہ جماعت ہے جو لوگوں سے چندے نہیں لیتی. آپ کو ان کا کوئی سفیر نہیں ملے گا, آپ کو ان کا کوئی سفارت کا کام کرنے والا فرد نہیں ملے گا. یہ جماعت اپنے پیسے خرچ کرتی ہے, اپنے آپ کو لگاتی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر, ایسے علاقوں میں جہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتے, جہاں رہنے کا صحیح انتظام نہیں ہوتا, وہ اپنے پیسے خرچ کر کے ان مسجدوں میں قیام کرتے ہیں. وہاں کے بھولے اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں, وہ مسجدوں میں لاتے ہیں اور ان کی ذہن سازی کرتے ہیں, ان کو قرآن سکھاتے ہیں, ان کو ذکر سکھاتے ہیں, ان کو اللہ سے ان کا تعلق جوڑتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جماعت جس کا جو اپنی گفتگو میں کبھی سیاست کی باتیں نہیں کرتی, انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سیاست کے کرسی پر اور حکومت کی کرسیوں پہ بیٹھا کون ہے. یہ وہ جماعت ہے جو زمین کے, جو آسمان سے نیچے اور جو آسمان کے اوپر کی باتیں کرتی ہے اور زمین کے نیچے کی باتیں کرتی ہے, جس کے گفتگو میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی باتیں نہیں ہوتی. اور وہ جماعت جس کا سیاست سے, جس کا دنیا کی تمام معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے 6 نمبر ہیں, یہ کلمہ اور ایمان پر گفتگو کرتی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو نماز پر بات کرتی ہے, جس کے یہاں علم و ذکر ہے, جس کے یہاں مسلمانوں کے اکرام پہ گفتگو ہوتی ہے, جس کے یہاں اس بات کی تلقین ہوتی ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے, جس کا یہ مشن ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اصلاح کیا جائے. کیا وہ جماعت بھی آج لوگوں کے نشانے پہ ہے؟ کیا وہ جماعت بھی اس ملک کے ان لوگوں کے نشانے پہ ہے جو اس ملک کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں؟ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا کے بعض ممالک جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو اسلامی ملکوں کا علم بردار مانتے ہیں, کیا ان ملکوں نے بھی تبلیغی جماعت کو غلط نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی غلط فہمیاں ہیں اور اس ملک کے ان افراد کی غلط فہمیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ اس ملک کے اس جماعت کے لیے وہ طاقت دشمن ہے. میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس بات کے کہنے کے لیے مجھے ثبوت چاہیے. لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جو جماعت خالص غیر سیاسی جماعت ہے,
جو جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، جو جماعت صرف اصلاح کا کام کرتی ہے، جس جماعت میں کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، اس جماعت میں حنفی بھی ہیں اور شافعی بھی اور اہل حدیث بھی ہیں اور مالکی اور حنبلی مسلک کے لوگ بھی، آخر وہ جماعت، ہم اس جماعت سے کیسے جو ہے برگشتہ ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم مان سکتے ہیں کہ ہم لوگ تبلیغی جماعت کے عملی افراد نہیں ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم لوگ جماعتوں میں نکلتے نہیں ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم جماعت کی عملی طور پر جو ہے تائید نہیں کر پاتے ہیں، ہم جماعت میں وقت نہیں لگاتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ جماعت مسلمانوں سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس جماعت کے خلاف اپنی آواز آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس جماعت کے خلاف کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک دیوار جو کھڑی ہوتی ہے، اس دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جکڑی ہوئی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جکڑا ہوا ہے۔ لہذا تبلیغی جماعت سے ہمارا عملی تعلق نہ ہونے کے باوجود اگر اس ماحول میں اور ان حالات میں اگر کوئی تبلیغی جماعت کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرے گا اور تبلیغی جماعت کے خلاف اگر غلط نگاہیں اٹھائی جائیں گی تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کو اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور تبلیغی جماعت ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اور آپ کی نگاہوں سے پردے ہٹانا چاہتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے، اگر مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت ہو، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں آنے والے مسلمان کس جماعت اور کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں آنے والے مسلمان ہوتے ہیں، یہاں آنے والا بندہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ لہذا اگر کوئی تعزیہ اٹھانے والا مسلمان بھی ہے اور اگر اس کے خلاف بھی کوئی جملہ بولے گا تو ہمیں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں، جو کہ وہ ہماری جماعت کا ایک فرد ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ رسول کو آخری رسول مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ بدعات کا مرتکب ہے، اس سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی کسی مسلمان کے خلاف غلط آنکھیں اٹھائے گا تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، اس عمارت کی ایک اینٹ بھی اگر نکال دی جائے گی تو یہ عمارت کھوکھلی ہونی شروع ہو جائے گی، اس عمارت میں عیب شروع ہو جائے گا اور پھر اس عمارت کو توڑنا آسان ہو جائے گا۔ اگر مسلمانوں کی کسی جماعت کے خلاف کوئی سازش شروع ہو گئی اور اس کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوئے اور اس جماعت کے ساتھ ہم نے جو ہے سپورٹ نہیں کیا تو پھر اندیشہ اس بات کا ہے مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کر دیا جائے، مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیا جائے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، مسلمانوں کو توڑ دیا جائے، اور یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا آج اگر مسئلہ تبلیغی جماعت کا ہے، جو جماعت جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، جس کا تعلق غیر مسلم احباب سے نہیں ہے، جس کا تعلق ملک کے نشیب و فراز سے نہیں ہے، اس نے تو لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، اس نے شراب کے جو ہے اڈے کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے اندر سے شراب کے نشے کو ختم کرنے کی مہم چلائی ہے، اس نے جوئے بازی کے خلاف مہم چلائی ہے، اس نے برائیوں کے خلاف مہم چھیڑی ہے، وہ جو ہے ہر برائی سے عادت چھڑوا کر اسلام اور دین اور مسجد کی طرف لانے کی محنت کرتی ہے۔ جب ایسی پاکیزہ جماعت کے خلاف آواز اٹھائی جائیں گی تو آپ اندازہ لگائیے پھر کون بچے گا۔ اس لیے یہ بہت افسوس کی بھی بات ہے اور غور کی بھی بات ہے، ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا شیرازہ اور ہماری جمعیت اور مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔